السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اردو کی اس ریڈنگ کلاس میں آپ لوگوں کا خوش آمدید اور خیر مقدم. ناظرین آج ہم اردو کی دوسری کا لیکچر نمبر 18 پڑھیں گے اور اس کے ذریعے اپنی اردو ریڈنگ کو مضبوط کریں گے. چلیے شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ جو نیو ویورس اس چینل پہ آئیں ضرور اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گائے گائے اس کا دودھ سب دودھ پلانے والے جانوروں سے زیادہ خوشگوار اور مزیدار ہوتا ہے. گائے اس کا دودھ سب دودھ پلانے والے جانوروں سے زیادہ خوشگوار اور مزیدار ہوتا ہے. گائے اس کا دودھ سب دودھ پلانے والے جانوروں سے زیادہ خوشگوار اور مزیدار ہوتا ہے. اسی واسطے لوگ اسے بڑی محبت سے پالتے ہیں. اسی واسطے لوگ اسے بڑی محبت سے پالتے ہیں. اسی واسطے لوگ اسے بڑی محبت سے پالتے ہیں. اس کا گوبر بھی کام آتا ہے. اس کا گوبر بھی کام آتا ہے. اس کا گوبر بھی کام آتا ہے. اسے یوں ہی یا اپلے تھاپ کر سکھاتے ہیں. اسے یوں ہی یا اپلے تھاپ کر سکھاتے ہیں. اسے یوں ہی یا اپلے تھاپ کر سکھاتے ہیں اور لکڑیوں کی جگہ جلاتے ہیں. اور لکڑیوں کی جگہ جلاتے ہیں. اور لکڑیوں کی جگہ جلاتے ہیں. بعض قومیں اس کے تازہ گوبر اور پیشاب کو پتر جانتی ہے. بعض قومیں اس کے تازہ گوبر اور پیشاب کو پتر جانتی ہے. بعض قومیں اس کے تازہ گوبر اور پیشاب کو پتر جانتی ہے. گوبر سے چوکا دیتی ہے. گوبر سے چوکا دیتی ہے. گوبر سے چوکا دیتی ہے. ہمارے نزدیک اس کا پیشاب اور گوبر دونوں ناپاک ہیں. ہمارے نزدیک اس کا پیشاب اور گوبر دونوں ناپاک ہیں. کپڑے یا کسی اور چیز کی درم بھر جگہ پر کپڑے یا کسی اور چیز کی درم بھر جگہ پر پڑ جائے تو وہ پلید ہو جاتی ہے. بیل ہمارے بہت کام آتے ہیں. بیل ہمارے بہت کام آتے ہیں. اور سچ پوچھو تو ہم انہیں کی کمائی کھاتے ہیں. بیل ہمارے بہت کام آتے ہیں. اور سچ پوچھو تو ہم انہیں کی کمائی کھاتے ہیں. کیونکہ انہیں کو ہل میں جوت کر زمین درست کر کے اناج بوتے ہیں. کیونکہ انہیں کو ہل میں جوت کر زمین درست کر کے اناج بوتے ہیں. انہیں کی مدد سے کھیتوں کو پانی دیتے ہیں. انہیں کی مدد سے کھیتوں کو پانی دیتے ہیں. انہیں کی مدد سے کھیتوں کو پانی دیتے ہیں. انہیں کی مدد سے
کھیتوں کو پانی دیتے ہیں۔ جب اناج پکتا ہے تو وہی گاہتے ہیں۔ جب اناج پکتا ہے تو وہی گاہتے ہیں۔ جب اناج پکتا ہے تو وہی گاہتے ہیں۔ بھوسے سے دانہ الگ ہو جاتا ہے۔ بھوسے سے دانہ الگ ہو جاتا ہے۔ بھوسے سے دانہ الگ ہو جاتا ہے تو اکثر انہیں پر لاد کر گھر لاتے ہیں۔ تو اکثر انہیں پر لاد کر گھر لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیل چھکڑے کھینچتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیل چھکڑے کھینچتے ہیں۔ چھکڑے کھینچتے ہیں۔ بوجھ ڈھوتے ہیں۔ بوجھ ڈھوتے ہیں۔ بوجھ ڈھوتے ہیں۔ چرسے اور کولہوں میں چلتے ہیں۔ چرسے اور کولہوں میں چلتے ہیں۔ چرسے اور کولہوں میں چلتے ہیں۔ گائے کی کھال سے گھوڑوں کے ساز بگھی کے سامان، زین، چابک، لگام، جوتیاں اور دیگر بہت سی چیز بناتے ہیں۔ گائے کی کھال سے گھوڑوں کے ساز بگھی کے سامان، زین، چابک، لگام، جوتیاں اور دیگر بہت سی چیزیں بناتے ہیں۔ سینگوں سے کنگھیاں، چاقو اور چھریوں کے دستے بنتے ہیں۔ چھتریوں کے دستے بنتے ہیں۔ گائے کی کھال سے گھوڑوں کے ساز بگھی کے سامان، زین، چابک، لگام، جوتیاں اور دیگر بہت سی چیزیں بناتے ہیں۔ سینگوں سے کنگھیاں، چاقو اور چھتریوں کے دستے بنتے ہیں۔ اور پٹھو، نسو وغیرہ سے سریش ناظرین ایک بار اور ریپیٹ کر دیتے ہیں تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ گائے، اس کا دودھ سب دودھ پلانے والے جانوروں سے زیادہ خوشگوار اور مزیدار ہوتا ہے۔ اسی واسطے لوگ اسے بڑی محبت سے پالتے ہیں۔ اس کا گوبر بھی کام آتا ہے۔ اسے یوں ہی یا اپلے تھاپ کر سکھاتے ہیں اور لکڑیوں کی جگہ جلاتے ہیں۔ بعض قومیں اس کے تازہ گوبر اور پیشاب کو پوتر جانتی ہیں۔ گوبر سے چوکا دیتی ہیں۔ ہمارے نزدیک اس کا پیشاب اور گوبر دونوں ناپاک ہیں۔ کپڑے یا کسی اور چیز کی درم بھر جگہ پر پڑ جائے تو وہ پلید ہو جاتی ہے۔ دوستو، پلید کا مطلب ناپاک ہو جاتی ہے۔ بیل ہمارے بہت کام آتے ہیں اور سچ پوچھو تو ہم انہیں کی کمائی کھاتے ہیں، کیونکہ انہیں کو ہل میں جوت کر زمین درست کر کے اناج بوتے ہیں۔ انہیں کی مدد سے کھیتوں کو پانی دیتے ہیں۔ جب اناج پکتا ہے تو وہی گاہتے ہیں۔ بھوسے دانہ الگ ہو جاتا ہے۔ بھوسے سے دانہ الگ ہو جاتا ہے تو اکثر انہیں پر لاد کر گھر لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیل چھکڑے کھینچتے ہیں۔ بوجھ ڈھوتے ہیں۔ چرسے اور کولہوں میں
چلتے ہیں۔ گائے کی کھال سے گھوڑوں کے ساز، بگھی کے سامان، زین، چابک، لگام، جوتیاں اور دیگر بہت سی چیزیں بناتے ہیں۔ سینگوں سے کنگھیاں، چاقو اور چھتریوں کے دستے بنتے ہیں اور پٹھو، نسو وغیرہ سے سریش۔ دوستو آج ویڈیو یہیں پہ رکھتے ہیں، انشاءاللہ اس آگے نیکسٹ لیکچر پڑھیں گے۔